اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 سے 15 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورۃ مبارکہ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عالی مرتبت نبی کو عالی شان مقام تک پہنچایا اور اپنی قدرت کے بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت تورات عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کے لیے رہنما تھی، اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے عبد شکور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہو، تو اولاد کے ناطے اپنے باپ کی طرح شکر گزار رہو، اس لیے کہ اس وقت بھی ہم نے ناشکر گزاروں کو سزا دی، طوفان نوح میں ڈبو دیا، اور شکر گزاروں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی نجات پہ بٹھا کر نجات دی۔ تو تم انہی کی اولاد ہو تو تمہیں بھی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ میں بنی اسرائیل کے 2 ناشکر گزاری کے واقعات بھی اللہ نے ذکر فرمائے، اور دونوں مرتبہ اس ناشکری پر ان کو اللہ نے جو ظالم حکمران مسلط کر کے سزا دی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے درس عبرت تھا کہ اے مسلمانوں، تم بھی نجات کے خواہ ہو، فلاح کے خواہ ہو تو شکر گزاری کا رستہ اختیار کرو۔ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو باغی قوم کا ہوا۔ تو وہ اشارتاً ہمیں بات سمجھائی گئی کہ قانون اور قاعدہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، شکر گزار نجات پاتے ہیں اور ناشکر دائمی عذاب سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی اس میں پہلی آیت کریمہ میں ذکر ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ تورات کے کتاب ہدایت ہونے کا ذکر یہ تمہید ہے قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہونے کے ذکر کا۔ تو چنانچہ اب قرآن مجید کی کتاب ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب ہدایت ایک قوم کے لیے تھی، اور یہ کتاب ہدایت اقوام عالم کے لیے ہے۔ وہ محدود زمانے کے لیے تھی، یہ غیر محدود زمانے کے لیے ہے۔ وہ ایک قوم کے لیے تھی، یہ اقوام کے لیے ہے۔ اس لیے یہ کتاب اس لحاظ سے
برتر ہے اور زیادہ جامع ہے. اس میں ایک قوم کے مزاج کو سامنے رکھ کر تعلیمات تھیں اور اس میں اقوام عالم کو مزاج کو سامنے رکھ کے جامع تعلیمات ہیں. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن اس کتاب مبین کا اصل نام ہے. ایک اور نام بھی ہے، کون سا ہے؟ فرقان. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا تھا نا، دو نام قرآن مجید کے اصل نام ہیں اور باقی اس کے صفاتی نام تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. تو ان ھذا القرآن، یہ قرآن، اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی. قرآن قرات سے نا، قرات کا معنی پڑھنا، تو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو ماشاءاللہ یہ دنیا کی نمبر 1 کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جی. اور اس کی کتنی تلاوت ہوتی ہے اور کتنی بار سال میں پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے. تو ہیا کا اشارہ یعنی یہ ضمیر ہے، تو یہ رستے کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملت کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس رستے کی جو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو مستقیم کا لفظ بھی ہوتا ہے، سواء السبیل بھی آتا ہے، سیدھا رستہ، صراط مستقیم بھی آتا ہے. اقوم کیا معنی ہے کہ بالکل لیول اس کا درست ہو، ذرا بھی ادھر ادھر، تو بالکل ٹھیک، جس میں تھوڑا سا بھی دائیں بائیں جھکاؤ نہیں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ملت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو ملت تمام ملتوں میں بالکل ٹھیک ملت ہے. اور وہ کون سی ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، جو پچھلی سورت کے آخر میں ملت ابراہیم حنیفہ. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ملت اسلامیہ. ملت ابراہیمی ہی کا دوسرا نام ہے ملت اسلامی. تو اسلام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہی کی تجدید ہے، اور یہ ملت تمام ملل میں بالکل سیدھی ملت ہے. تو بہرحال یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سیدھے رستے کی جو بالکل ٹھیک، یا سیدھی ملت کی جو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو رہنما ہوا. اور یہ کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن حکیم جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، یہ کائنات انسانی کے لیے رہنما ہے، کسی قوم کے لیے نہیں. جی ایک تو یہ رہنما ہے. دوسرا کام قرآن مجید کا کیا ہے؟ ترغیب اور ترہیب. ترغیب اور ترہیب یعنی اس راہ کو اپنانے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری، ترغیب. آؤ اس رستے پہ، یہ راہ نجات ہے، یہ راہ فلاح ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ اللہ اور رسول کی راہ ہے. تو اس کی ترغیب اور ساتھ میں ترہیب. اگر اس رستے کو چھوڑ کے دوسرا رستہ اپنایا تو وہ جہنم کا رستہ ہوگا، وہ ناکامی اور نامرادی کا رستہ ہوگا، وہ ہمیشہ کے وبال اور دائمی جہنم کی جیل میں جانے کا اور سزا پانے کا رستہ ہوگا. تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان لانے والوں کو، اس کو تسلیم کرنے والوں کو بشارت، خوشخبری سناتا ہے نجات کی، فلاح کی، جنت کی. مومنوں کے صفات کیا ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو مومن کامل ہیں. اور مومن کامل کون ہوتے ہیں؟
جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ عمل صالح، جو اپنی زندگی میں نیک کام کرتے ہیں۔ تو نیک کام کیا ہیں؟ یہ ایمان ہی کے بیج کا درخت ہے، اور ایمان ہی کے درخت کے یہ پھل اور پھول ہیں، نیک اعمال۔ اس کا مطلب کہ ایمان کا درخت سرسبز ہے۔ اگر اعمال نہیں ہے زندگی میں تو کسی کے ایمان کی ہم نفی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان کی جڑیں دل میں ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان جڑوں کی کیا کیفیتیں خشک ہیں، ہری ہیں، لیکن بہرحال اعمال سے ہی آدمی کے ایمان کے پختہ یا لاپختہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ مومن نجات کامل حاصل کریں گے جن کے ایمان کا درخت اعمال صالحہ کے برگ و بار سے تازہ اور پھلدار ہوگا۔ تو جو عمل کرتے ہیں نیک، ان کو کس بات کی بشارت دیتا ہے قرآن؟ ان لہم اجرا کبیرا، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے اعمال کا بہت بڑا اللہ کے ہاں ثواب ہے، اور وہ اجر کبیر کیا ہے؟ جنت کی لازوال نعمتیں ہیں، جنت کی غیر محدود نعمتیں، یہ اجر کبیر ہے۔ عمل صالح ایک جامع لفظ ہے۔ عمل صالح میں فرائض بھی آتے ہیں، سنن بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں۔ تو چوٹی کے عمل صالح کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو خود ایمان سب سے چوٹی کا عمل صالح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال ایمان باللہ ورسولہ، افضل الاعمال، تمام اعمال میں بڑھیا، قیمتی اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ اللہ اور رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ایمانیات بھی، یہ تو ایمان کے دو اصول ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، لیکن ایمان کے کچھ اور اصول بھی ہیں جو انہی کے ساتھ ہیں۔ وہ اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان، سب کتابوں پر ایمان، ملائکۃ اللہ پر ایمان، حشر و نشر پہ ایمان، تقدیر پر ایمان، جی، بعث بعد الموت پر ایمان، اور اس سے متعلق جتنی چیزیں بھی آخرت کی، جنت دوزخ ہے، میزان عمل ہے، پرصراط ہے، فلاں 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 ساری چیزیں، تو یہ سب چیزیں ایمان ہی کی شاخیں ہیں۔ تو اس لیے نہیں کہ اللہ پر مان لیا، نبی کو مان لیا، باقی نہ مانا تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ ایمان باللہ اور بالرسول کے ساتھ سارے ایمانیات، تو ایمان یہ سب سے قیمتی عمل ہے۔ پھر فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اعمال ظاہری میں، اعمال ظاہری میں اعضاء و جوارح کا عمل، یہ تو دل کا عمل ہے نا، ایمان باللہ، دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اعضاء و جوارح کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد، محنت، کوشش۔ جہاد کا لفظ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں بڑا جامع لفظ ہے، اور دین کی ہر چھوٹی بڑی محنت اور کوشش کا نام جہاد ہے۔ ٹھیک، لیکن جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد بالکفار، بے اعداء اللہ و بے اعداء الاسلام، مسلمانوں، اسلام، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنا جب اس کا موقع ہو، بے موقع نہیں، بے محل نہیں، جب اس کا موقع ہو، جی، اور لڑنے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے تحت، یہ سب سے چوٹی کا عمل ہے۔
یہ جہاد سب سے افضل ترین جہاد ہے، اور دراصل یہ لڑنا بھی دعوت اسلام ہے، یہ تبلیغ کا حصہ ہے۔ اسلام دین تبلیغ ہے، یعنی آپ اس کو پہنچائے جائیں، کوئی آدمی اس کی دعوت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن دعوت کے دو طریقے ہوتے ہیں، دعوت بالبرہان، بالدلائل، ایک تو دلائل اور برہان سے دعوت دینی ہے، اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت کو دلائل سے پیش کرنا ہے، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں، سب لوگ ایک لیول کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہر چیز میں تفاوت رکھا ہے، اونچ نیچ رکھی ہے، کمی بیشی رکھی ہے، جیسے کہ قد و قامت میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہے جی، رنگ روپ میں کوئی کس کلر کا کوئی کس کلر کا ہے جی، اسی طریقے سے ہر چیز میں آپ دیکھتے نا تو فرق ہے، تو ایسے ہی عقل میں بھی فرق ہے، جیسے شکل میں فرق ہے، قد میں فرق ہے، تو عقل میں بھی فرق ہے۔ سب لوگ ایک عقل کے نہیں ہوتے، کسی کی عقل بڑی اونچی ہوتی ہے اور وہ دلائل کی زبان سمجھتا ہے، تو اس کو دلائل سے دعوت دینی ہے۔ کوئی پیار کی زبان سمجھتا ہے، اس کو پیار سے دعوت دینی ہے۔ لیکن کچھ موٹی کے عقل کے ہوتے ہیں، وہ دلائل نہیں سمجھتے، وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتے۔ اسے کتنا الباز یضرب بالعصا والباز تکفیہ الاشارہ، بعضوں کو ڈنڈا مارا جاتا ہے تو سیدھا ہوتے ہیں، اور بعض کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو عقل کا معیار چونکہ ایک نہیں، اس لیے دعوت کے دو طریقے ہیں، ایک دلائل اور برہان سے، پیار اور محبت سے، اور ایک وہ جو یہ دونوں زبانیں نہیں سمجھتے تو پھر ان کے لیے ڈنڈا ہے۔ تو یہ ڈنڈا ماں سزا نہیں بلکہ ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے ہے۔ جیسے بچوں میں سے کوئی اس قسم کے شریر قسم کے ہوں تو ان کو سزا دی جاتی ہے، تو سزا دینے کا مطلب ان کو کیا ہے؟ رائے راست پہ لانا، تعدیب کے لیے۔ تو یہ اسلامی جنگ بھی تعدیب کے لیے ہے، ملک گیری کے لیے نہیں، ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں، مال لینے کے لیے نہیں، خواہ مخواہ کسی پہ جبر کرنے کے لیے نہیں، یہ تعدیب کے لیے ہے۔ اس سے کہ بعض لوگ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ پلڑا کدھر بھاری ہے جی، تو جدھر پلڑا بھاری ہے نا ادھر جھک جاتے ہیں۔ آل مکہ نے دیکھیں نا اسلام کب قبول کیا؟ جب مکہ فتح ہوا، اور اطراف کے کئی عرب انتظار میں تھے، تو دعوت قرآن تو ان کو عرصے سے مل رہی تھی، دلائل سے، اخلاق سے تو دعوت کبھی کی مل رہی تھی، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ دیکھیے ہولڈ کس کا ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں تھے۔ تو جب تک مشرکین کا رہا تو وہ نہیں مانے، اور جو ہی مکہ فتح ہوا تو جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، وفود پہ وفود، جماعتوں کی جماعتیں ہر علاقے سے آئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، انتظار میں تھے کہ مکہ کس کے قبضے میں آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، وہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو جل قدر صحابی ہیں، لیکن وہ صرف ریسلنگ جانتے تھے، پہلوان، اور عرب کے مانا ہوا پہلوان تھا، جس کو کبھی کسی نے شکست نہیں دی، سب کو شکست دیتا رہا۔ اس کو جب دعوت پہنچی تو اس کی ذہن میں نہ آیا، اس نے صاف لفظ میں کہا کہ میں دلائل کی زبان نہیں سمجھتا، میں قوت سمجھتا ہوں، کہ مجھے کسی نے اب تک پچھاڑا نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکھاڑے میں پچھاڑ دیں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ کہ تو قرآن کی دعوت نہیں سمجھ میں آتی اور کوئی چیز نہیں، بس میں تو اسی کو سمجھتا ہوں۔ اب بھلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں کشتی لڑنا، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے،
جنت کے 100 مردوں کی طاقت دنیا میں نبی کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ نبی لوگوں کو چیلنج کرتا پھر کہ ہم تو دعات کرتے ہیں، کبھی ایسے نہیں کیا۔ مار کھائی دیکھیے حضور نے، کھائی کہ نہیں کھائی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے قوت آزمائی نہیں کی۔ لیکن حضور نے دیکھا کہ یہ شخص، اس کا اسلام صرف طاقت ہی کے بل بوتے پہ ہو سکتا ہے، اور اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اور کوئی صورت میری سمجھ کی نہیں ہے، اور اس کو اگر میں یہ کام، اس کی مطالبہ پورا نہیں کروں گا تو یہ کافر کا کافر رہے گا۔ تو پھر نبی کریم اسلام نے اس کے لیے قوت آزمائی والی بات کی اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا کے نیچے رکھ دیا۔ جو کچے گائے کے، اونٹ کے کچی کھال پہ کھڑا ہوتا تھا اور چاروں طرف سے لوگ کھال کو پاؤں کے نیچے سے کھینچتے تھے، تو کچی کھال کتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ کھال پھٹ جاتی تھی لیکن اس کے پاؤں سرکتے نہیں تھے۔ پر حضور نے یوں کر کے رکھا تو بھی بات سمجھ میں نہیں کہ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ وہ پہلوانوں والا نہ لباس پہنا ہے، نہ وہ پیچھے، نہ داؤ پیچے انہوں نے کچھ کیے ہیں، چیلنج ویلنج کے کچھ نہیں، یہ تو سادگی سے آیا، اپنے سادہ لباس میں یوں پکڑ رکھی۔ کہا جی سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ حضور نے دوبارہ اٹھا کے رکھا، پھر ہکا بکا ہو گیا۔ حضور نے تیسری دفعہ رکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ تو کہ دعوت ہے۔ تو اسلام میں جنگ دعوت ہے، مار پٹائی نہیں، ملک گیری نہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ جو لوگ طاقت ہی کی زبان سمجھتے ہیں تو ان کو طاقت دکھائی جائے۔ اسی لیے تعالیٰ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم کافروں کے لیے جتنی طاقت ہو سکتی ہے نا مہیا کرو، طاقتور بنو، طاقتور بنو۔ اور کیوں؟ طاقت استعمال کرنے کا نہیں کہا کہ استعمال بھی کرو۔ ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، طاقت جمع کرو اور اس سے خوف زدہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو، خوف زدہ کرو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ جب جنت میں جائیں گے جنتی تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جائیں گے، زنجیروں میں باندھے ہوئے، اور فرمائیے وہی لوگ ہوں گے جو طاقت سے آئے تھے، جنہوں نے قوت دیکھی تھی اور اسلام میں آئے تھے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شان ہے ان پہ تعجب کریں گے، مسکرائیں گے کہ دیکھو یہ یوں نہیں آتے تھے پیار سے، یوں آ گئے۔ تو خیر یہ بات لمبی ہوگی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے چوٹی کا عمل کیا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کی قسمیں، تو اس میں سب سے چوٹی کا جہاد کیا ہے؟ دشمنان خدا سے لڑنا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اس لیے لڑنا کہ اللہ کی بات اونچی ہو، میری بات نہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور کبھی آدمی غصے سے لڑتا ہے، کبھی آدمی غیرت پہ لڑتا ہے، تو اللہ کے لیے لڑنا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، نہ غصے کا لڑنا اللہ کے لیے ہے اور نہ غیرت کا لڑنا اللہ کے لیے، اس لیے لڑنا کہ اللہ کی بات اونچی ہو جائے بس۔ تو یہ، اور پھر دوسری قسم ہے جہاد کی، جہاد بن نفس، جہاد اپنے نفس سے لڑنا، یہ مستقل اور دائمی جہاد ہے۔ وہ تو وقتی جہاد ہے نا، کبھی کبھی اس کا موقع ہوتا ہے، یہ ہمہ وقتی جہاد ہے شیطان اور نفس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی مشکل جہاد ہے، اور فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سچ مچ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اور مستقل جہاد ہے۔ تو یہ دو بڑی قسم ہوگی۔ اور مجاہد نفس جو ہے نا، جہاد بن نفس، یہ اس کی پھر
اعلیٰ ترین قسم اہل علم کہتے ہیں اللہ کے گھروں کو عبادت سے آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو عبادت سے آباد کرنا، ذکر سے، تعلیم و تعلم سے، اعتکاف سے، نمازوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ جہاد بن نفس کی پھر سب سے بڑی قسم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ بڑی قسم ہے۔ تو اس لحاظ سے جہاد کی اقسام میں سے، کیونکہ اللہ کے گھر کی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھنا، تو جہاد بن نفس کی سب سے بڑی قسم کیا ہوئی؟ نماز ہوئی۔ تو اعمال صالحہ میں جہاد میں جہاد بن نفس میں نماز، جب دن میں 5 دفعہ یہ جہاد کرنا پڑتا ہے نا، نفس کہتا ادھر جاؤ، آپ اس کو کھینچ کر لگام دے کے مسجد میں جاتے ہیں۔ روزہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ سال کے بعد ہی نہیں آتا ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے۔ مال کا دینا اللہ کے نام پر بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ یہ 5 وقت کا جہاد ہے کہ نفس کو لگام دے کر آپ مسجد میں لاتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ میں سب سے بڑی بات کون سی ہے؟ جہاد، یعنی بن نفس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 فرائض جو جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے علاوہ عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ کام شریعت میں جو جائز ہے، جس کے کرنے پہ ثواب کا وعدہ ہے، وہ جتنے کام بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ میں شامل تھے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو مومن ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو قرآن بشارت سناتا ہے کس کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو ترغیب ہے اور ترہیب۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت کے قائل نہیں، جزا و سزا کے، محاسبہ اعمال کے قائل نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کچھ نہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوئے مر گئے۔ وما یہلکنا الا الدار، اور کہتے ہیں بس زمانے کی گردش ہی ہمیں بناتی بگاڑتی ہے، اور ہم مرتے بھی زمانے کی گردش سے ہیں، نہ اللہ ہے، نہ قیامت ہے، نہ موت ہے، نہ کچھ ہے، بس یہ کہ دنیا کے گردش میں آئے، پیدا ہو گئے، دنیا کی گردش خاتمہ کر دے گی، کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ جب آخرت کا یقین نہیں رکھتے، محاسبہ اعمال کا یقین نہیں رکھتے، تو ان کی زندگی پھر کیا ہوتی ہے؟ اپنی منمانی کی، جو چاہے کرے، ٹھیک ہے نا، کہ یہی چند دن ہیں، عیش عشرت کر لو، کوئی پابندی نہیں۔ تو ان کے لیے قرآن مجید ترہیب یعنی ڈراوے کا منصب کہ اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جو آخرت کا محاسبے کا خیال نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور بے ہنگم اور بے لگام زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وہ کچھ دن کر لے، لیکن اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ جیسے کھجلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کھجلی آتی ہے تو کھجاتے وقت بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اس کو چھوڑیں تو پھر کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن کی بے لگام زندگی ہے، ان کو اس دنیا کے اندر وہی کھجانے کا خوب مزہ آئے گا، لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں وہی نکلے گا جو کھجلی کے بعد نکلتے ہیں، آزادی علی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے ایک گوشے کا بیان فرماتے، یعنی ایک انسان کا کمزور پہلو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کہ انسان میں اور بھی کمزور پہلو ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے جس آیت نے ذکر کیا، اور وہ یہ کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ کبھی جیسے بھلائی مانگتا ہے نا تو اپنے لیے کبھی کبھی برائی بھی مانگ لیتا ہے. تو بھلائی اپنے لیے تو ہر آدمی مانگتا ہے نا، لیکن کبھی حالات کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے، صبر و تحمل نہ کرتے ہوئے اور حالات کے تقاضوں میں پڑھ کر اپنے لیے برائی بھی مانگ بیٹھتا ہے، اور یہ انسان کی ایک کمزور تیب ہے. اور یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس لیے کہ انسان جلد باز ہے. تو اس کی اگر ایک جلد بازی ہے کہ بے سوچے سمجھے بسا اوقات شر مانگ لیتا ہے، تو کفر سراپا شر ہے نا. انکار خدا، انکار رسالت، انکار قرآن، یہ سب. تو یہ لوگ جو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ جلد باز ہیں، نہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ نبی کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہدایت کے بارے میں سوچتے ہیں. جھٹ انکار، میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا. بھائی ذرا سوچ تو سی کیوں نہیں مانتا. لیکن نہیں، جب نہ ماننے پہ تلتا ہے نا تو جلد بازی میں نہیں مانتا. اور پھر یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنے لیے بد دعا بھی کرتا ہے، ضد میں آ کر، ضد میں آ کر، جیسے کہ مشرکین کی بد دعا قرآن میں ذکر ہے سورہ انفال میں، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے بعد جب الگ ہوتے تھے کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. الگ ہو کر کہتے تھے یا اللہ اگر یہ قرآن آپ کی برحق کتاب ہے، آپ کی طرف سے آئی ہے، دیکھیے ہم تو نہیں مانتے، دیکھیے ہم تو نہیں مانتے، تو آپ اس کی پاداش میں ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں، ہمیں مار دیں، ہم تو نہیں مانتے، یا اور کوئی دردناک عذاب ہمیں چکھائیں، ہم تو نہیں مانتے. تو دیکھا، یعنی یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے. لیکن یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ اپنے لیے شر مانگتا ہے. خیر مانگنی چاہیے تھے کہ یا اللہ اگر تیری سچی کتاب ہے، تو نے بھیجی ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، ہمیں سمجھ آتا فرما. ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ہدایت کی توفیق دے. دعا تو یوں مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ الٹی دعا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو بھی ہم نہیں مانتے، اور تو اس کی پاداش میں معاف بھی نہ کر فوراً ہم پہ. اور اسی صورت میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین نے کہا تھا دیکھیے ہم تو نہیں مانتے، تو آپ دیر نہ کریں نا، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، ہمارا خاتمہ کر دیں. یہ نہیں کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی نا، ہم نہیں مان رہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں سمجھائیں. تو جو مانگنا چاہیے تھا، کبھی کبھی انسان جلد بازی میں شر اپنے لیے مانگتا ہے. سورہ کاف میں اس کے بعد اللہ فرمائیں گے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے کہ یہ بسا اوقات خیر کی طرح شر بھی جلدی مانگتا ہے، اور یہ نامناسب بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان پہ مختلف حالات آتے ہیں، تو اپنے لیے اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کبھی مت مانگو. لا تدعوا علی انفسکم ولا اموالکم ولا اولادکم واہلیکم، اپنے اوپر، اپنے مال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بد دعا کبھی نہ مانگو. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم نے بد دعا مانگی وہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے، اور اس کے اثر ظاہر میں بعد میں پھر تم پچھتاتے رہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور مانگی تم نے خود کی. تو خیر مانگو، شر نہ مانگو. کہتے نا ہائے میں مر جاؤں، کبھی بچوں کو
مائیں تنگ ہائے تو مر جائے، یہ کہنا یہ غلط بات ہے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تو ہر اس وقت یہ بات کہہ دے تو وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے اور وہ استاد پڑ جائے اور پھر بھی چیخ پکار کے ہائے کیا ہو گیا، تو نے خود کو مانگا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک شرط لگائی تھی، اللہ سے، وہ یہ کہ یا اللہ میں انسان ہوں، کبھی مجھے غصہ بھی کسی پہ آ جاتا ہے، اگر میں غصے میں کسی کے لیے بد دعا کر لوں جی اور وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو، میں نے کر لی تو میری اس بد دعا کو اس کے لیے رحمت کا باعث بنانا، میری وہ بد دعا اس کے لیے قبول نہ کرنا۔ کیا بات ہے، کم سے کم ہمیں بھی ایسا کر کیا دینا چاہیے نا کہ کبھی غلطی سے ایسا کرنا تو یا اللہ وہ دعا قبول نہیں کرنا اس کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بال تو کبھی میں انسان ہوں، غصے میں ہوتا ہوں اور کسی کے لیے بدعا کروں تو یا اللہ میں پیشگی طور پہ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بدعا اس کو نہیں لگانا اگر وہ اس کا مستحق نہیں، ہاں اگر ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوا ایک دفعہ کہ ایک قیدی پکڑا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس قیدی کو باندھا جاتا ہے کیونکہ وہاں تو جیل وغیرہ تو نہیں تھی نا، گھروں میں رکھتے تھے تو اس کو باندھ کے رکھتے تھے، تو وہ باندھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا جو سب سے عمر میں بڑی بیوی تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں اس کو باندھ دیا گیا کسی وقت کے لیے، تو حضرت سودا بھی وہاں تھی، وہ بھی باندھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کے حوالے کر کے، تو وہ کسی مکاری سے یا کسی سے ہائے ہائے کرنے لگ رہا، حضرت سودا کو رحم آیا کہ کیا ہو گیا، کہ بہت ٹائٹ ہوں، بہت سخت باندھا، کس کے باندھا، تو انہیں ترس آیا تو تھوڑا سا رسی کو ڈھیلا کر دیا، چلو باندھا ہوا تو ہے لیکن زیادہ تکلیف ہے، تو اس کو وہ جب تھوڑا سا ڈھیلا کیا نا تو اس نے ادھر ادھر کر کے کوئی چھری بری لے کر کاٹ لی اور بھاگ گیا، رسی کاٹ کے بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہاں ہے، کیسی ہے، وہ نصارت سے سب ہے کہ اس طریقے سے رو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو ڈھیلا کیا لیکن وہ پھر اس نے ادھر ادھر کر کے رسی کاٹ کے بھاگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، کیوں تم نے اس کو کیا، کیوں بھگایا تم نے، تو بیوی سے آپ نے کہہ دیا اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، تو حضرت سودا سخت پریشان ہوئی اور بار بار ہاتھ کو دیکھ رہی ہیں کہ کب کٹتا ہے، حضور نے بد دعا دی تب تو یہ بچے گا نہیں جی، ہاں تو بار بار دیکھی پریشان کیوں ہو رہی ہے، کہ جی آپ نے بد دعا دی تو خیر نہیں، کہ نہیں اللہ کی بندی میں نے اللہ سے پہلے سے شرط کی ہوئی ہے کہ میری بد دعا جو مستحق نہ ہے یا اللہ اس کو نہیں لگانا، تو بس وہ مجھے تکلیف ہوئی اس بات سے کہ آپ نے ایک مجرم کو ایسی رعایت دی کہ وہ بھاگ گیا تو میں نے کہہ دیا لیکن فکر نہیں کر، ایسا نہیں ہوگا، تو اس کی مستحق نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ معاویہ کو میرے پاس بلاؤ، پیغام لے جانے والا گیا تو دیکھا حضرت معاویہ کھانا کھا رہے تھے، پیغام تو دے دیا کہ جی میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، آ رہا ہوں، تو واپس آیا کہ جی وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، ان کا دوبارہ جاؤ پھر جا کے بلاؤ، کوئی ضروری کام ہوگا، پھر گیا تو بھی کھانا کھا ہی رہے تھے، پھر واپس آئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، حضور فرمایا اللہ اس کا پیٹ کو نہ بھرے، لاش مان لو بطن ہوں اللہ اس کا پیٹ کو نہ بھرے، لیکن یہ بھی وہی جی، یہ نہیں کہ بعد میں وہ بھوکے رہے، ماشاءاللہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حکومت دی اور بہت کھاتے پیتے زمانے کے حکمران تھے، لیکن یہ وہی ہے کہ حضور نے پہلے سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میں کسی کے لیے کچھ کہہ دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو میری بد دعا اس پہ اثر نہ کرے، تو اس پہ اثر نہیں۔ لیکن ایک شخص کو حضور نے دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تو دائیں سے کیوں نہیں کھاتا، تو اس نے تکبر کی بنیاد پہ کہا یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے جی، یہ تو اٹھتا ہی نہیں اوپر،
اس نے فرمایا اللہ نہ اٹھائے. پھر مطلب کہ اٹھتا ہے اور تو جان بوجھ کے اس سے کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے جی نہیں اٹھتا, جھوٹ بھی بولتا ہے اور اصل میں تکبر ہے, تو چل نہ اٹھے. چنانچہ پھر وہ لٹ ہی گیا, پھر اٹھائی, اس لیے کہ وہ مستحق تھا نا اس بات کا, اٹھائی. خیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ سے پیش کی یہ دعا کیجیے. تو اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ آدمی کو حالات سے ٹھیک ہے دب کر اپنے لیے, اپنے آل و عیال کے لیے, دوست احباب کے لیے, کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے, ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. یہاں اللہ تعالی اپنی کمال قدرت کی دو دلیلیں بیان فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی تو اس صورت کا بنیادی مسائل میں سے نا. اگرچہ ان پچھلی آیات اور احکامات میں بھی یہ مسئلہ اندر چل رہا ہے, لیکن کبھی اس کی وضاحت بھی کرتے تھے الگ, تو یہ وضاحت کی جا رہی ہے یہاں پر. ورنہ قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جی. تو توحید کا مسئلہ تو آ ہی رہا ساتھ ساتھ, رسالت کے بھی آ ہی رہا ہے, لیکن کبھی اس کو الگ عنوان سے مستقل طور پہ. تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اگر ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, ہمیں ہماری قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو, تو اس کی دو نشانیاں دن رات بھی ہیں کہ دن رات ہم نے بنائے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, رات اور دن ہم نے بنائے ہیں, اور ان کو کیوں بنائے؟ آیتین, دو اپنی قدرت کی نشانیاں. دن بھی قدرت کی نشانی ہے, رات بھی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر یہ دونوں کس ترتیب سے بنائی ہیں؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ, رات کی جو نشانی ہے نا اس کو ذرا مٹا کر رکھا ہے. رات میں چمک دمک, زیادہ تیز روشنی نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے, اور اس میں جو روشنی ہے انتہائی مدھم قسم کی روشنی ہے, کیونکہ رات کی روشنی یا ستاروں سے ہوتی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ بڑی لائٹ چاند ہے, چاند سے ہوتی ہے. لیکن چاند اور ستارے سب مل کر بھی کوئی خاص روشنی نہیں پہنچاتے, تو نظام مدھم ہی رہتا, روشنی کا نظام مدھم ہی رہتا ہے رات کو. تو ہم نے رات کی نشانی کو یعنی مٹا کر رکھا ہے, مدھم کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا, رات کو آرام کا وقت مقرر کیا ہے. رات کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا, کام چھوڑ کر آرام کا وقت. اس لیے کہ جتنے بھی انسان یا حیوانات ہیں اگر وہ مسلسل کام کریں تو ان کی قوتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی اور جلد ختم ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ جبری طور پر ان کو کام سے روکا جائے, کہ سارا وقت کام میں نہ لگائے, کچھ جسم و جان کو آرام دیں تاکہ اگلے وقت کے لیے پھر وہ تیار ہو سکے. تو اس کے لیے قدرتی نظام یہ ہے کہ دن رات بنائے, دن کام کے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کسب معاش کے لیے, رات سکون کے لیے جی. تو اس کا نظام یہ رکھا ہے کہ رات کو روشنی انتہائی مدھم کر دی ہے تاکہ کام کاج نہ ہو سکے, اور بالکل اندھیرا بھی نہیں, گھپ اندھیرا بھی نہیں کیا, روشنی مدھم رکھ دی, کام کاج نہ کر سکے. اور دن کو بڑی تیز لائٹ سورج کی تاکہ ہر کام اس لائٹ کے اندر روشنی کے اندر کیا جا سکے جی. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ کام کاج دن ہی کو ہوتے ہیں, اور پہلے زمانے میں تو ہوتے ہی دن کو تھے, رات کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اب خیر سے ہم نے کچھ رات کو بھی دن میں بنا دیا ہے, لیکن پھر بھی آپ اور رات کو بھی 24 گھنٹے کام دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن رات کی نسبت سے پھر بھی زیادہ تر کام جو ہے وہ دن ہی کو ہوتے ہیں, رات اس کی نسبت سے کم ہوتے ہیں. تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا,
اور دن کی نشانی جو سورج ہے نا اس کو خوب روشن بنایا ہے. تو اگر بادل نہ بھی ہوں تو بھی دن کو کتنی روشنی ہوتی ہے, اور جب ماشاءاللہ سورج نکل جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے. تو ایک مقصد تو ان رات دن کے پیدا کرنے کا یہ ہوا تمہارے فائدے سے متعلق کہ تم آرام بھی کرو اور کام بھی کرو. دوسرا مقصد لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تاکہ تم دن کے وقت اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں کافی جامع لفظ ہے اور ہر قسم کی فضیلتوں کو یہ شامل ہے. یعنی دیکھو پڑھائی بھی دن کو ہی ہوتی ہے زیادہ تر, اسکول کالج مدرسے جتنے سب دن کو ہوتے ہیں, رات کو کہیں کہیں. اور اس طریقے یعنی علم کا کسب, علم کی فضیلت بھی دن کو حاصل ہوتی ہے, ہنر بھی دن کو سیکھے جاتے ہیں, کام کاج بھی دن کو کیے جاتے ہیں. تو فضل مال کو بھی کہتے ہیں, رزق حلال کو بھی کہتے ہیں. تو رزق حلال بھی زیادہ تر دن کو کمایا جاتا ہے. تو ہر قسم کے فضل و کمال کے کمانے کا حاصل کرنے کا وقت کیا ہے؟ دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہل علم یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دن رات اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اسی طریقے سے جیسے کہ یہ مادی نور اور ظلمت ہے تو اللہ تعالی نے روحانی نظام میں بھی ظلمت اور نور پیدا کیے ہیں. ایک دن رات مادی ہے, ایک دن رات روحانی ہے. کفر رات ہے, اسلام دن ہے. اسلام روشنی ہے, کفر ظلمت ہے, اندھیرا ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام ہے. تو وہاں کیا ہے, کفر کی قوتیں دھیمی ہیں کیونکہ اندھیرا کفر تو ہے, سخت اندھیرا, لیکن اسلام کی قوتیں روشن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کی تعلیمات, آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں دل کو روشن کرنے کے لیے. جی تو مطلب ہے کہ کمال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء, نبوت کا سلسلہ, کتابوں کا سلسلہ, دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نظام قائم کیا ہے. اور اس نظام کے مقابلے میں اس نظام کے تحت وہی عمل صالح, ایمان, یہ سب روشنی ہے, سب نور ہے. جی اور اس کے مقابلے میں کفر, شرک, معصیت, بدعات, خرافات, یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ سب کی سب رات کی طرح تاریک ہیں. اور پھر ان کا انجام ایمان, اعمال صالحہ کا کیا ہے؟ جنت, جو ہمیشہ روشن ہی روشن ہوگا, جہاں تاریکی کا گزر ہی نہیں. اور کفر, شرک, معصیت کا انجام جہنم, جو سراسر تاریک جگہ ہے, جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں. تو نیکی بدی بھی نور اور ظلمت ہے, ایمان اور کفر بھی نور اور ظلمت ہے, اور ان کے انجام بھی نور اور ظلمت ہے, جس طریقے سے دن رات نور اور ظلمت ہے. تو ایک مقصد تو یہ ہوا کہ رات آرام کے لیے, دن کام کے لیے. دوسرا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تم رات اور دن کے الٹ پھیر سے سالوں کا اندازہ اور دیگر حساب و کتاب بھی کر سکو. تو دن رات حساب کتاب اور اوقات کے پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے کہ ایک دفعہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو یہ 24 گھنٹے ایک رات دن کہلاتے ہیں, اور 7 دن ہو جائے تو ہفتہ کہلاتا ہے, 30-31 دن ہو جائے یا 29 دن ہو جائے تو مہینہ کہلاتا ہے, 12 مہینے ہو تو سال کہلاتا ہے, اور 100 سال ہو تو صدی کہلاتا ہے. تو دیکھا نا یہ دن رات کی وجہ سے یہ حساب ہوئے. پھر اس کا آپس میں آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے, فلانے مہینے میں یہ کام کروں گا, فلانے ہفتے میں یہ کام کروں گا, فلانے دن میں یہ کام کروں گا. تو سالوں کا, مہینوں کا اور حساب کتاب کا تعلق بھی ان سے, اور دونوں سے, رات سے بھی ہے دن سے بھی ہے.
دن کو سورج ہوتا ہے تو ایک کیلنڈر سورج کا ہے، رات کو چاند کی حکمرانی ہے تو ایک کیلنڈر چاند کا ہے۔ تو شروع زمانے سے دونوں کیلنڈر چلے آ رہے ہیں اور دونوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے سہولت کے لیے اپنا عبادات کا سسٹم اور نظام چاند کے کیلنڈر سے رکھا ہے، جس سے تاریخوں کا معلوم کرنا ہر کسی کے لیے آسان ہے، برس میں سورج کے کہ وہ علم کا محتاج ہے اور ہر آدمی نہیں جانتا، اس لیے چاند والا آسان ہے۔ تو دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے چاند کا کیلنڈر بھی استعمال کرنا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، یعنی بالکل اس کو بھولنے جائیں۔ بے شک آپ دنیا کا نظام دوسرے سے بھی چلائیں، لیکن چونکہ ہماری عبادات کا جیسے رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا، زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی، اور اسی طریقے سے عدت کے مسائل ہو گئے، تو کئی ایک شرعی مسائل جو ہے نا اس میں قمری کیلنڈر کے حساب سے ہی ہوتا ہے، تو اس کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر اور تفصیل سے بیان کیا ہے، کسی بات میں کوئی اجمال اور کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ دن رات کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، کہ ہم نے دن رات کو آگے پیچھے لگایا، دن گیا رات آئی، رات گئی دن آیا، تو یہ اس لیے بھی ہے خلفتاً کا آگے پیچھے، تو دن رات کو ہم نے آگے پیچھے جو چلایا ہے تو یہ کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، ان لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن رات میں ان کے لیے بھی بڑی سہولت ہے۔ وہ سہولت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دن کو اگر کوئی کام نہیں کر سکا یا اس سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے رات کو کھول دیتے ہیں، کہ دن کو توبہ نہیں کی، کچھ کمی کی تو وہ رات کو توبہ کر لے۔ رات کو کچھ نہیں کر سکا، تھکا ماندہ آیا تھا، ایک دم سویا تو سویا، تو رات کو کچھ نہیں کر سکا تو دن کو کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی عبادت، نفلی عبادت کا وظیفہ اپنے لیے مقرر کیا ہے، نفلی عبادت اپنی مرضی کی ہے نا، آپ جتنی کر سکتے ہیں اس کو مقرر کر لیں کہ میں نے رات کو اتنا کرنا ہے، دن کو اتنا کرنا ہے، فرض تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کسی نے کوئی مقررہ وظیفہ رات کو کسی دن نہیں کر سکا تو دوپہر سے پہلے پہلے اگر کر لے تو وہ رات کا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دن کا کوئی وظیفہ دن کو کسی شغل سے، کام کی وجہ سے نہیں کر سکا، رہ گیا ہے، تو وہ رات کو کر لے تو وہ دن کا کیا وہی شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مرد مومن کے لیے بڑا فائدے کی بات ہے کہ اس کا عمل دن کا رہ گیا تو رات کو کر لے، رات کو گیا تو دن کو کر لے، تو یہ بھی اس کے لیے فائدہ ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.